نواز شریف 4 جولائی کو واپس لندن پہنچیں گے۔ تبدیلی کے بعد پی ایم ایل این کے رہنما نواز شریف پیر کو 2 خصوصی ملاقاتوں کے بعد 4 جولائی کو واپس لندن پہنچیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کا حتمی فیصلہ انتخابات کے اعلان کے بعد کیا جائے گا، جبکہ نواز شریف کے انتخابات سے قبل دبئی پہنچنے کی توقع ہے، جبکہ پاکستان کی حتمی تاریخوں پر قانونی مشاورت جاری ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے قائدین کا دبئی میں اجلاس ہوا، جس میں مستقبل کی واپسی، سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی اور نواز شریف کی واپسی سے متعلق سیاسی اور قانونی امور پر حکمت عملی طے کی گئی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا گیا معاہدہ عوام کے سامنے لایا جائے۔ اسد قیصر عدالت پہنچنے پر میڈیا سے بات چیت کرنے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے حکمران اتحاد پر برس پڑے۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے اور یہ دبئی میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ فیصلے عوام نے کرنے ہیں یا انہوں نے؟ ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ عوام کرے گی اور کون کہاں حکومت کرے گا۔ الیکشن ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اتحادی جماعتوں کے تعاون سے آئی ایم ایف سے ریلیف ممکن ہوا۔ خواجہ آصف۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کے رجحان پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی ایک مہلت ہے اور اس دوران ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے۔ ناقائدین سے گزارش ہے کہ معاشی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ معاشی نجومیوں کی پیشن گوئیوں کے برعکس حکومت نے آئی ایم ایف سے ریلیف حاصل کیا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب ترامیم سے متعلق نیا صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا، جس کے مطابق چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ جاری کر سکیں گے۔ قومی احتساب بیورو کو تحقیقات کے دوران ملزم کو گرفتار کرنے کا اختیار ہوگا۔ نیب نے قوانین کے تحت گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن کی جسمانی ریمانڈ پر رکھا جائے گا۔ نیب کے ملزم کو اپنی بے گناہی خود ہی ثابت کرنا ہوگی، جبکہ وہ کسی بھی انکوائری کے خلاف عدالت سے رجوع نہیں کر سکے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے توشہ خانہ کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کا 5 مئی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے تحریک انصاف کے خلاف سیشن عدالت میں کمپلین دائر کی، جس پر سیشن کورٹ نے توشہ خانہ ٹرائل قابل سماعت قرار دے دیا اور فرد جرم بھی عائد کر دی۔ یہ فیصلہ چیئرمین پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ نے چیلنج کیا تھا۔ پاکستانی معیشت کو بھنور سے نکالیں گے نواز شریف۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے دبئی میں نون لیگ کے وفد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر پارٹی کی نائب صدر مریم نواز بھی موجود تھی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی و معاشی مستقبل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے نون لیگ کی قیادت پاکستانی برادری کے کردار کو سراہا، جبکہ نون لیگی وفد کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو پھر سے ملک کی قیادت سنبھالتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈالر کے پر کٹنے لگے، پاکستانی روپیہ تگڑا۔ آئی ایم ایف معاہدے کے بعد ڈالر کی بلند پرواز رک گئی اور آج صبح کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قیمت میں نمایاں کمی کے ساتھ اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں آج کا امریکی ڈالر کی قدر میں 15 روپے کمی ہوئی اور ڈالر 270 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ فوریکس ڈیلر کے مطابق آج صبح بینکوں میں کاروباری لین دین کے آغاز پر انٹر بینک ڈالر کی قیمت میں 16 روپے کمی ریکارڈ کی گئی اور ڈالر 271 روپے پر کھلا۔ سعودی عرب اور یو اے ای سے ڈالر لانے میں آرمی چیف نے کلیدی کردار ادا کیا، وزیر اعظم۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کی ڈیل منطقی انجام تک پہنچی ہے، جس پر کابینہ کے تمام ممبران، وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کی ڈیل منطقی انجام تک پہنچی، سعودی عرب اور یو اے ای سے ڈالر لانے میں آرمی چیف کا کلیدی کردار ادا کیا۔
شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انتک محنت کے بعد اللہ نے خاص کرم فرمایا اور IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ 9 ماہ میں $3 ارب پاکستان کو ملے۔ IMF سے پہلی قسط جولائی میں $1.1 ملین کی ملے گی۔ قرآن کی بے حرمتی، وزیراعظم کا سویڈن حکومت سے مجرموں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے سویڈن حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان واقعات کا بیانیہ اور بھرپور نوٹس لیا جائے، فی الفور مجرموں کے خلاف بلا تاخیر کارروائی کی جائے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی پر امت مسلمہ اور پاکستانی قوم حکومت پر بھرپور مذمت کرتی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کی تحقیقات حتمی مراحل میں داخل، چیئرمین PTI کی گرفتاری کا امکان۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو قومی احتساب بیورو راولپنڈی نے القادر ٹرسٹ میں مبینہ کرپشن کیس میں آج طلب کر رکھا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کو نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے کڑے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو نیب میں کم و بیش 11 کلیدی سوالات دستاویزات لانے کے لیے کہا گیا، جس میں القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی زمین خریداری کی تفصیلات اور پراپرٹی ٹائکون سے تحفوں کی تفصیلات کے بارے میں سوالات بھی شامل ہیں۔ قصور کے نواحی گاؤں میں باپ نے غیرت کے نام پر 2 بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ قصور کے نواحی گاؤں حویلی میں پیش آیا، جہاں ملزم سعید نے غیرت کے نام پر 2 بیٹیوں نادیہ اور علیشہ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ واردات کے بعد ملزمان فرار ہو گیا، جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی تلاش شروع کر دی گئی ہے، جبکہ دونوں لڑکیوں کی لاشوں کو باضابطہ کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ DPO قصور کے مطابق واردات کے بعد اہل علاقہ کے بیانات بھی لیے جا رہے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ منشیات فروشوں کی فائرنگ، نوجوان زخمی، اغوا کرنے کی کوشش، پولیس نے ناکام بنا دی۔ کراچی میں منشیات فروشوں نے فائرنگ کر کے نوجوان کو زخمی کر دیا، بعد ازاں اغوا کرنے کی کوشش بھی کی گئی جسے ناکام بنا دیا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ پاک کالونی میں پیش آیا، جہاں ایک نوجوان گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان نے نوجوان کو اغوا کرنے کی کوشش بھی کی گئی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان گرفتاری سے بچنے کے لیے تنگ گلیوں میں فرار ہو گئے، تاہم ان کی تلاش جاری ہے۔ یونان کشتی سانحہ، FIA کا انسانی اسمگلروں کے خلاف مزید سخت اقدامات کا فیصلہ۔ وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA نے یونان میں کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلروں کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کر کے ان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور میں 39 سالہ خاتون کا قتل، نوجوان عاشق گرفتار۔ 39 سالہ خاتون کے قتل کے الزام میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مقتولہ شازیہ نجی یونیورسٹی میں صفائی کا کام کرتی تھیں اور گرفتاری ملزمان نعمان کے مقتولہ کے ساتھ تعلقات تھے۔ 2 ماہ قبل ملزم کی شادی کسی اور جگہ ہوئی، لیکن ملزم فرار اور مقتولہ کا آپس میں رابطہ رہا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم نے شازیہ پر تعلقات کا راز ظاہر کرنے کے ڈر سے قتل کا منصوبہ بنا دیا۔ ملزم نعمان موٹر سائیکل پر شازیہ کو نجی یونیورسٹی سے ساتھ لے کر آیا، جہاں ملزم نے گلے پر کینچی کے وار کر کے قتل کیا اور فرار ہو گیا۔ غلامی سے نجات کا دن، امریکہ میں عام تعطیل کا اعلان۔ امریکہ میں ایک دن غلام تھا اور ایک دن 1776 کو برطانوی سلطنت سے آزادی حاصل کی تھی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ امریکہ کا 244واں یوم آزادی آج منایا جائے گا۔ اس مناسبت سے ملک میں عام تعطیل کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب وائٹ ہاؤس میں ہوگی، جبکہ نیو یارک سمیت دیگر شہروں میں رنگا رنگ تقاریب بھی منعقد کی گئیں۔
مرغی کا گوشت 250 روپے مہنگا، عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد میں مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 250 روپے اضافے کے بعد 600 سے بڑھ کر 850 روپے ہو گئی۔ پرائس کنٹرول کمیٹی اور انتظامیہ کمیٹی کو کنٹرول نہ کر سکی۔ دوسری جانب لاہور میں مرغی کی گوشت کی قیمت 15 روپے کمی ریکارڈ کی گئی۔ مرغی کے گوشت کی سرکاری قیمت 641 روپے مقرر کی گئی ہے۔ زندہ بوائلر مرغی جو کہ 10 روپے کمی کے ساتھ 427 روپے فی کلو جاری کیا گیا۔ دوسری جانب فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت 233 روپے فی درجن مقرر کی گئی۔ کمبر میں گیسٹرو وبا بے قابو ہونے سے صورتحال خوفناک۔ کمبر اور گرد و نواح میں گیسٹرو وبا پھیلنے کی تعداد میں متاثرہ افراد ڈی ایچ کیو اسپتال پہنچ گئے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ایک ہی روز میں 130 افراد گیسٹرو کی وبا میں مبتلا ہوئے، جبکہ 3 روز سے سرکاری اسپتال ڈی ایچ کیو میں گیسٹرو وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 435 تک پہنچ گئی ہے۔ گیسٹرو میں مبتلا ہونے والوں میں بچے، مرد، خواتین بھی شامل۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسلسل بجلی کی بندش، شدید گرمی، خراب پانی کے استعمال سمیت باسی کھانا کھانے سے گیسٹرو وبا پھیلی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد میں متاثرہ افراد علاج کے لیے اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں۔ مہنگائی، گندم کے سبب 20 کلو روپے آٹے کا تھیلا 100 روپے مہنگا۔ پنجاب میں مہنگائی، گندم کے سبب آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ نجی ٹی وی کے مطابق پنجاب میں مہنگی گندم کے سب فلور ملز نے 20 کلو آٹے کا تھیلے کی قیمت 100 روپے اضافہ کر دیا۔ میدا فائن پیوری کی قیمت 200 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ لاہور میں 20 کلو آٹے تھیلے پر پرچون کی قیمت 2750 سے 2800 روپے ہو گئی، جبکہ میدا فائن کی نئی قیمت 1105 روپے ہو گئی۔ لاہور میں 7 فلور ملز پر مشتمل کئی گروپس نے قیمتیں بڑھانے سے پہلے انکار کیا اور پھر اقرار کر لیا۔ وفاقی حکومت نے بجلی مزید مہنگی کر دی۔ وفاقی حکومت نے بجلی مزید مہنگی کر دی۔ اضافہ ایڈجسٹ کی مد میں کیا جائے گا۔ نیپرا نے درخواست میں محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ بجلی 1 روپے 25 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ اپریل، مئی اور جون کی ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ نیپرا نے درخواستوں پر 24 مئی کو سماعت کی تھی اور صارفین کو جولائی، اگست اور ستمبر کے بلوں میں اضافہ ادا کرنا ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق صارفین کے علاوہ باقی تمام صارفین پر ہوگا۔ میئر نے عوام کی خوشحالی کے لیے مگرمچھ سے شادی کر لی۔ شمالی امریکہ ملکی میکسیکو میں ریاست کے ایک قصبے میں میئر نے خوشحالی لانے کے لیے مگرمچھ سے شادی کر لی۔ اس موقع پر دلہن کو روایتی سفید لباس پہنایا گیا، جبکہ تقریب میں روایتی گانوں پر رقص بھی کیا گیا۔ واضح رہے کہ چھوٹی شہزادی کا لقب پانے والی 7 سالہ مادہ مگرمچھ سے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ ایک دیوتا کی نمائندگی کرتی ہیں اور یہ ریاست کا ہے، مگر مگرمچھ سے شادی کا رواج صدیوں سے رائج ہے، جس کا مقصد خوشحالی لانا ہے۔